موقف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک وہ عبارت مرزا صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں لکھی ہے یا اس عبارت کے رد کرنے کے لیے وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یا کوئی کچھ بھی نہیں ثابت ہوتا اس؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے تائید میں لکھی ہے تو آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ پہلے انہوں نے اس طرح کا کوئی اسکیم بتایا ہے، یا یہ پیش کرنا ہوگا کہ یہ عبارت جو لکھی گئی ہے عوام کی جو آواز ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا، ورنہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا۔ پیر صاحب میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے دعوے کی بات نہیں ہو رہی، میں آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک وہ عبارت اس عبارت کو رد کرنے کے لیے مرزا صاحب نے لکھی ہے یا اس کی تائید کے لیے لکھی ہے یا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلا وجہ لکھی ہوئی ہے؟ آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، باقی واللہ عالم۔ مطلب آپ اس بات کا نہیں جواب دینا چاہتے؟ بھائی نہیں ہوتا صاحب کا دعویٰ ثابت، بتا تو دیا۔ ٹھیک ہے نا پیر صاحب، وہی بار بار آپ میری بات کر رہے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، میں سیدھا بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہم لوگ۔ اگلی بات یہ ہے جی پیر صاحب جی کہ ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے صریحاً، جی اور جواز یہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ اس نے جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی ہے، جی جی تو وہ مقدس ہستی ہیں، سب سے معتبر مقدس ہستی ہمارے لیے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جی لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مقدس نہیں ہے۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کرے وہ بھی بہت بڑا ملعون ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرے وہ بھی بہت بڑا ملعون ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ چونکہ کسی بندے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی ہے تو الزامی طور پہ اس بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟ مسلمان مرتا مر جائے گا اگر کسی کی بھی صحابۃ الکرام الاطہار میں سے کوئی گستاخی کرے، وہ کسی سابقہ نبی یا کسی صحابی کو جواب نہیں دے گا، مرتا مر جائے گا۔ میں نے یہ مثال بھی دیا ہے، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی کا، مثال کے طور پر سابقہ انبیاء کے ماننے والے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس نے گستاخی کی، ہم تو مرتا مر جائیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں بلکہ پورے مسلمان کبھی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دیں گے، تو یہ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے؟ یہ میں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ اگر مجھے نہیں معلوم، میں نے بتا دیا، اگر مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اگر آپ مت کہو نا، آئندہ آپ مت کہو اگر آپ نے کہا ہے۔ نہیں پیر صاحب ایسا نہیں، آپ نے خود کہا ہے پیر صاحب، آپ نے خود کہا ہے کہ یہ الزامی طور پہ انہوں نے بات کی ہے مرزا صاحب نے، جھوٹ آپ نے کہا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے یہ بات نہیں کی، جھوٹ بول رہے ہو، بالکل آپ نے یہ بات نہیں کہی میں کہتا کہ ہوں یہ مرزا صاحب نے الزامی طور پہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ جھوٹ بول رہے ہو آپ۔ اچھا، اگر یہ ثابت ہو جائے آپ اپنی بات سے رجوع کریں گے؟ میں کہتا ہوں آپ جھوٹے ہو، نہیں کہا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں کہا ہوا تو میں معذرت کر لوں گا آپ سے، لیکن اگر آپ نے کہا ہوا، آپ نے اگر کہا ہوا پیر صاحب، آپ رجوع کریں گے اس سے؟ میں کہتا ہوں میں رجوع اگر میں نے کہا ہے کیوں نہیں کروں گا، لیکن میں نے نہیں کہا، جھوٹ بولتے ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بات لے آتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات۔ پیر صاحب جھوٹ والا ذرا سخت لفظ ہے بھائیوں کے درمیان، میں سمجھتا ہوں بھائی اتنی بڑی بات میری طرف منسوخ کر رہا ہے تو میں اس کو نہیں، آپ کہیں کہ آپ کو، ہاں آپ نہیں، اس طرح ہے کہ میں معذرت، اگر مجھے ایک منٹ صرف ضیاء بھائی دیں۔ سنو، میں نے جو بات کی ہے، میں اوپر نہیں آتا، میں صرف سن رہا تھا، آپ بھائیوں کے درمیان میں ماحول دیکھ کے اوپر آئے ہیں۔ بات سن لیجئے، میں نے جو کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے مکمل بات، وہ وہاں پر مثالیں دے رہے ہیں، مثالیں کہتے کیا ہیں، عیسائی جس مسیح کو مانتے ہیں وہ ہمارا، کیونکہ وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہمارا برگزیدہ عیسیٰ وہ نہیں، میں ان کے مسیح کو کہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کہا ہے، بھلے مثال میں کہا ہو، یہ میں نے کہا ہے، اور یہ ضیاء کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر زبان کو تڑو مڑو کر میں نے کہا بھائی جس طرح سے یہ مثال بھی میں نے دی، جس طرح سے اہل تشیع امام غائب کو مانتے ہیں، کچھ ہمارے مسلمان، یہ بات میں نے کہی ہے، ہمارے مسلمانوں نے بروڈ کھولے ہوئے ہیں، امام غائب کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں ننگی ننگی۔ میں نے جب ان سے بات کی ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، کہتے نہیں یہ تو ان کا جو ہے ایک فرضی امام ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا فرضی امام آپ کہہ رہے ہو، امام ایک ہی ہے، وہی ہے امام غائب، امام مہدی وہی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو شیعہ مانتے ہیں۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے غلط سلط جو ہے باتیں منسوب کی ہیں امام غائب کی طرف، لیکن امام وہی ہے، تم گالی نہیں دے سکتے
کیونکہ وہ آپ اس کو فرضی سمجھتے ہو. میں نے یہ کہا بعین ہی یہ بھی میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ہم مانتے ہیں ویسے وہ نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ وہ فرضی ہے, یہ بات غلط ہے. یہ وہی عیسیٰ ہے, ایک ہی عیسیٰ ہے دنیا میں, جس کو ہم بھی مانتے ہیں, جس کو وہ بھی مانتے ہیں. ہاں ہمارا ماننے کا طریقہ عقیدہ ان سے الگ ہے. کوئی رب مانتا ہے, کوئی کیا مانتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرضی عیسیٰ ہے اور اس کو گالی. یہ میں نے کہا ہے, اب یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں کیا کروں؟ میں اس پہ حلفیہ دینے کے لیے تیار ہوں. جی یہ ہے وہ بات. ٹھیک ہے پیر صاحب, اگر میری بات, میں نے تو کہہ دیا ہے, اگر میری بات غلط ہوگی میں آپ سے معذرت کروں گا علی اعلان. جہاں پہ بھائی جھوٹ مت بولو, جو بات صحیح ہے وہ بات کرو. پیر صاحب ٹھیک ہے, میں اگر ثابت نہ کر سکا, اگر میں ثابت نہ کر سکا میں معذرت کروں گا. اگر ثابت ہوگی تو آپ اس پہ رجوع کریں گے. رجوع ٹھیک ہے, تم کرو, تم نے جھوٹ بولا. ضیاء بھائی بھائی میں ثبوت نہ لا سکا تو میں کر لوں گا, میں کہتا رہا ہوں. ضیاء بھائی, اگر تم سچے ہو, مسلمان ہو, بتاؤ یہ مثال میں نے دی ہے نہیں دی ہے. اگر تم واقعتاً نبی کو ماننے والے ہو. کون سی مثال؟ ابھی جو دو باتیں میں نے کی, کیا میں نے یہ پیر صاحب دی ہوں گی, آپ ہزاروں مثالیں دیں. پیر صاحب آپ 1000 مثالیں دینے کے بعد ایک بار کہہ دیں کہ جی یہ تو الزامی طور پہ کہا کہ آپ کی 1000 مثالیں نہیں شمار کی جائیں گی. آپ گستاخی کو کیا تماشا سمجھتے ہیں؟ نہیں, آپ یہ کھیل تماشا ہے. تم تماشا ہو, مقدس ہستیوں کی گستاخی کرنا یا کسی گستاخ کو ڈیفینڈ کرنا, آپ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ تم خود ایک تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں نے 2 باتیں دوسری کی ہیں, 2 دوسری کر کے تیسری آپ ان کو ڈیفینڈ کر دیں گے تو آپ کی مداری ہو جائے گی. اپنا مداری پن میرے سامنے مت دکھاؤ. ٹھیک ہے, میں اگلی بات, ایک فائنل بات جو ہے وہ آپ سے کرنی ہے. میں نے اگلی بات یہ ہے پیر صاحب کہ آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے, رجوع کرو, پہلے بات سے رجوع پیر صاحب میں اگر نہ, میں ابھی میں جا کے جاتا ہوں, میں ریکارڈنگ لے کے آتا ہوں. اگر بات آپ کی ثابت نہ ہوئی, دیکھیں میں ریکارڈنگ لے کے آتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ پیر صاحب سختی میں ریکارڈنگ لے کے آتا ہوں. پیر صاحب میں ریکارڈنگ لے کے آتا ہوں, آپ کو سنواؤں گا ریکارڈنگ. آپ میں کہتا ہوں تم جھوٹے ہو, اپنے مقصد ٹھیک ہے, میں اگر نئی ریکارڈنگ لے کے آ سکا, نئی ریکارڈنگ لے کے, میں تو کہہ رہا ہوں میں رجوع کروں گا, معافی مانگوں گا آپ سے. میری بات سنو, تم لوگ ہوتے ہو جھوٹے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سن لو ٹھیک ہے پیر صاحب, بات مجھے اگلی بات کرنی ہے, مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. پیر صاحب بحث نہیں کرنی مجھے, مکمل سن لو, مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. یہ تب بات ہوگی جب میں ریکارڈنگ لے کے آؤں گا, تب بات ہوگی. میں نے کرنی ہے. تم لوگ ہو, ٹھیک ہے, میری بات مکمل ہونے دیں, اس کے بعد کر لیجیے. صبر کرو, صبر کرو. تم لوگ ہو جھوٹے. اب پیر صاحب یہ بات آپ کی 70 بار ہم سن چکے ہیں. ایسے نہ کریں. اچھا ضیاء بھائی, آپ کی وہ حالت ہے کل ساری. ایک منٹ منٹ پھر اٹھاتا ہوں, پھر زاہد بھائی, ایک منٹ بھائی, پیر صاحب 1 منٹ دیجیے گا, ایک منٹ, اللہ کے لیے 1 منٹ بھائی, 1 منٹ نہیں اٹھا لیں. آپ نہیں اتارنا ہی نہیں چاہیے تھا, اتارنا آپ کو نہیں. میں اٹھاتا ہوں. پیر صاحب مہربانی فرمائیے, مہربانی فرمائے نا, ایک سن لیں نا بھائی جان, مجھے مہربانی فرمائے, آپ سن لیں ذرا, مہربانی کریں, آپ بزرگ ہیں ہمارے, 1 منٹ سن لیجیے, مہربانی کریں. عرض یہ ہے کہ سخت الفاظ بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. میں ضیاء رسول بھائی کی اس بات سے تھوڑا اختلاف بھی کروں گا کہ ہماری راہیں جدا ہیں, ہماری راہیں جدا نہیں ہیں. لیکن آپ خفقی میں 1-2 لفظ 3 آپ نے سختی والے استعمال کر دیے, وہ ٹھیک ہے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن نہ راہیں جدا ہونی چاہیے, نہ ایک دوسرے کے اوپر سخت الفاظ کی بوچھاڑ ہونی چاہیے. مہربانی کریں کہ اس چیز کو تھوڑا سا بہتری کی طرح, مطلب ہے جھگڑے میں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے, ہم نے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے, جوڑنے والی بات کرنی ہے. جی شاہ جی, کرو. محسن بھائی تھوڑا سا خاموش رہیے. بھائی دیکھیں, یہ لوگ ہیں جھوٹے, اللہ کی قسم, اپنے مقصد کا نہیں ایسے نہ بھائی جان, سن تو لو شہزادے لوگ ہیں, شہزادے سن تو لو. یہ لوگ ہوتے ہیں جھوٹے, اپنے مقصد کا ریکارڈنگ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, جو باتیں میں نے کی ہیں, یہ باتیں میں نے کی ہیں, ان کو ریکارڈ نہیں کیا. کس کو ریکارڈ کیا؟ جہاں اس کو کنڈا ملے شیطنت کرنے کے لیے. میں نے مکمل بات کی ہے, صرف یہ بات کی ہے. بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں, مثال. احمدی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مثال ہے, ان کے نزدیک مثال ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ مثال بھی نہیں دی جا سکتی, یہ مثال بھی نہیں دی جا سکتی. عیسیٰ ایک ہی شخصیت ہے. تم کہو گے فرضی, گالی دو گے, نہیں کی جا سکتی. پھر میں نے مسلمانوں کا مثال دیا, اس براڑ کا میں نے مثال دیا جہاں پر امام مہدی کو گالی دی جاتی ہے مسلمان. جب میں نے ان کو نصیحت کی, یہی وہ بات کر رہے ہیں, وہ تو فرضی ہے. پیر صاحب ضیاء بھائی نیچے موجود ہیں, ضیاء بھائی اوپر آ جائیں, ان کو معذرت کر لینا مہربانی, اس کے بعد بات ہوگی اس کے اوپر.
क्योंकि झूठ बोला है। ज़िया साहब आके माजरत कीजिए, सबसे पहले माजरत। नहीं, माजरत अली ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इस वक्त मुसलमान भाइयों की आइडिया मेहरबानी कर फरमाएं, अच्छा, हमारी माजरत की दरमियान ऐसी बात कोई हो रही है। बात नहीं है। वो आके कहे कि मैं ये करता हूँ, वो कौन? जी पीर साहब, असल में मेरी अगली बात एक रह गई है, वो बात सुन लें, उसके बाद फाइनल जो भी करना है करें। माजरत कीजिए आप। पीर साहब आपने बात ना पहले कीजिएगा माजरत मेहरबानी। मुर्तजा अवान भाई, पीर साहब 4-5 मामले अगर पीर साहब इनसे रुजू नहीं करते, हमारी राहें जुदा हैं। ये तमाशा है दीन। जाओ 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 जाओ। पीर साहब अगर रुजू नहीं करेंगे, हमारा इनसे रास्ता जुदा है। पहले अलल रुजू ऐलान करो। कह रहे हैं, मैं अलल ऐलान करता हूँ। ये रेड लाइन है। ये मुझे पीर साहब ने कोई रेड लाइंस ताल्लुक नहीं क्रॉस है की बरेलवी हैं, से। रेड लाइंस क्रॉस की हैं पीर कोई साहब ने। ताल्लुक नहीं है कब्र पुज्जू से। जाओ भाई हमारे नाम ताल्लुक रखे आपसे, जाओ हमने कब कहा हमसे ताल्लुक रखे आप? जाओ कब्रों को। लेकिन नहीं, पीर साहब, जब तक आप अपनी बातों से रुजू नहीं करते, जाओ किसी ये कब्र को काम नहीं हो देखो, सकता जाओ। पीर साहब। नहीं, पीर साहब हम ये दोगलापन नहीं कर सकते आपकी एक तरह कब्र पूजा आएगा, कि जानते बूझते हुए झूठ बोल दे। कल जाओ, सारी कोई दुनिया किसी के सामने आपका झूठ किसी पकड़ा गया, कब्र को तब से देखो, जाओ। आपका कोई दिमाग कब्र को खराब हुआ देखो। हुआ है। जब पहले से- भी हम कई बार टॉलरेट कर चुके हैं, आपको लो। कह चुके हैं कि रेड लाइंस है पीर साहब, इनको क्रॉस ना। नीचे बैठ के कब्र पूजा सुन लो। तेरे जैसा कब्र पूजा मुझे समझाएगा? तेरे जैसा कब्र पीर पूजा साहब ऐसे ना मुझे करें, समझाएगा? पीर साहब ऐसे ना ज्यादा मैं हक ऐसे की ना बात करें। करूंगा। तेरे जाहिद जैसे भाई, कब्र पूजा जाहिद को भाई, सही मेरी लगे बात ना सुनो। लगे, जाओ दफा हो जाओ, खत्म। झूठ बोलते हो, तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। जाहिद भाई भाईजान, मेरी गल सुनो, जेड़े जो बंदे दे झूठ कोल इल्म हुंदा है, बोलेगा, जेड़े बंदे दे झूठ कोल कोई गल बोलेगा, हुंदी है, वो खयानत इस तरह नहीं करता जिस तरह करेगा, तुसी कर मुझे रहे जे। उससे कोई तल्लक नहीं। जाओ जाओ कोई जैसे कब्र को आप कर रहे देखो, हैं, कुछ जिसके लड़कियों पास को इल्म लेकर होता है, जाओ, जिसके नचाओ, पास सच्चाई होती है, चादर वो ऐसे चढ़ाओ, नहीं करता जाओ, भाई। तुम्हारा ये काम है। मुझे आके हिसाब ले रहा है कौन? एक कब्र पुज्जा। जाहिद भाई आप सुन रहे हैं मुझे? मेरी तुम्हारी राहें जुदा, मेरे तो शुरू से कब्र पुज्जू से राहें जुदा थी। फिर क्या तौहीद परस्त हूं मैं, तौहीद परस्त, समझ रहे? जाहिद हक भाई बोलूंगा, कुरान और हदीस की बात करूंगा, और जो सच होगा कहूंगा सच, जो मुझे लगेगा। तेरे पीछे दुम हिलाता रहूंगा? क्या मैं गोश्त का कुत्ता हूं कि तेरे पीछे आऊ करता रहूंगा? जाओ दफा हो जाओ, जो करना है। जी भाई अपनी बात करें। जाहिद भाई मैं ये बात कर रहा था कि जो बंदा माइंड नहीं कीजिएगा, जो बंदा सच्चा होता है ना, जिसके पास जी ठीक है, कोई बंदा आपके अगर पास आके बैठता है, कोई आपसे कोई सवाल करता है, कोई बात करता है, तो आपके पास इल्म है, आप सच्चे हैं, तो उसे दलील से बात करो, आराम से प्यार से समझाओ, उसे समझ आ जाएगी। जी ऐसे नहीं होता जैसे आप उससे गलत बातें कर रहे हैं, वो आपसे कर रहा है। ऐसे ऐसे दीन जो है ना, ये दीन नहीं है। ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं फिर। जी सही बात है। जिसके पास सच्चाई होती है, जिसके पास इल्म होता है, वो दलील के साथ, कुरान और हदीस के साथ सारी बात अगले तक पहुंचाता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बात है। अगर तेरा दिल मानता है तो देख ले, जा, कुरान भी है, सब कुछ है तेरे पास, हदीस भी है, जाके देख ले। जी भाई ठीक। ये बात गलत है कि एक दूसरे को बुरा भला कहना, और ये मुझे आपकी थोड़ी सी ना ये बात पसंद नहीं आई, तो लिहाजा नहीं, ये देखें थोड़ा सा मेरी ना बात सुनिए। सही बात आपने सही कहा भाई। ज़िया रसूल का अंदाज जो ये धमकी वाला है ना, ये बिल्कुल तरीक नहीं है, अच्छा तरीक नहीं था। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा उसका ये तरीक कि जी वो धौंस ज़बरदस्ती कर रहा है। आप ये मानते हैं, नहीं मानते, बस ठीक है हम जा रहे हैं, ये कोई तरीका है बात करने का?